ایک مد یا آدھے مد کے صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی جو اتنی پذیرائی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اقوال اعمال کو جتنا اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کو رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھی۔ میرے بھائی، حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ اکرام کو حاصل تھی، لیکن آج کے زمانے میں آج کے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی صحبت حاصل کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا ایک دوسرا ذریعہ ہے، اور وہ ہے یہ کہ جنت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ صرف صحابہ اکرام کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمان جو کہ قرآن و حدیث میں جو ذرائع بتائے گئے ہیں، ان ذرائع پر اگر عمل کیا جائے تو قیامت کے دن جنت الفردوس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ تو میرے بھائیوں، انہی ذرائع کو انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی چیز، سب سے پہلی چیز جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو سکتی ہے جس کو اپنانے میں، وہ ہے محبت رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ طور پر محبت ہونی چاہیے۔ جس شخص کے دل میں سچی محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو رفاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسر ہو، اسے نصیب ہو۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور فرمایا، سوال کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فوراً اس سے سوال کیا، کیا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، قیامت کے بارے میں تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس شخص نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، تیاری تو کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے، بلکہ صرف میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم اسی کے ساتھ میں ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں تم ہوگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے جتنی خوشی مجھے ہوئی، اتنی کسی اور قول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ اس قول سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن ان تینوں کے ساتھ میں مجھے رفاقت نصیب ہوگی، چاہے میرے عمل ان کے جیسے ہوں یا نہ ہوں، صرف محبت کی بنا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سچی محبت ہونی چاہیے۔ سچی محبت کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے اہل و عیال، اپنی جان و مال سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے بال بچوں میں چلا جاتا ہوں، اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں، ان میں مگن ہو جاتا ہوں، اور جب ایک دم مجھے آپ کی یاد آتی ہے میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنے کی جستجو میں نکل پڑتا ہوں گھر سے، اور جب میں آپ کو پا لیتا ہوں، آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں، آپ سے بات کر لیتا ہوں، تب جا کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن جب میں اس کے بعد میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ جب میری موت ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے گی، اور موت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں انبیاء کے ساتھ میں ہوں گے، انبیاء اکرام اور بڑے بڑے انبیاء اکرام کے ساتھ میں ہوں گے، اور اگر میں جنت میں اگر گیا بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، یہ سوچ کر میرے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، یہ سوچ کر مجھے بے چینی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی یہ آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ